سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف جو ہے یہ اس وقت سے ہی آ رہا تھا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ بات سمجھی آپ نے جی؟ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین تھی. آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، وہاں بھی رمضان تھا. نوح علیہ السلام کا دور گزرا، وہ بھی رمضان شریف تھا. پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب و یوسف علیہ السلام، اسی طرح داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، بعض کے نام نہیں لیے. تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے ادوار میں رمضان شریف آتا رہا ہے. رمضان شریف آتا رہا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ صحیفے پہلے بھی اترے ہیں، کتابیں پہلے بھی اتری ہیں، لیکن ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں رمضان شریف کی وہ برکت، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ بخشش، وہ عنایت، وہ مہربانیاں کسی صحیفے میں بیان نہیں ہوئی جو زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی ہے. اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اس سے پتہ چلا رمضان شریف تو میں نے عرض کیا نا کہ اس دن سے ہی شروع ہے جب سے آسمان بن گئے، زمین بن گئی. ظاہر ہے جب دن رات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو رمضان شریف شروع ہو گیا. لیکن تورات میں آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز. اور مجھے حسن اتفاق ہے کہ ایک محقق اور ریسرچر کو ان چیزوں کا مطالعہ رکھنا پڑتا ہے. مجھے تورات، انجیل اور زبور مکمل پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کسی جگہ بھی کہ رمضان شریف کی وہ برکت اور وہ عظمت جو ہے وہ کسی جگہ ہمیں ملی ہو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی. آپ کو نہیں ملے گا تورات میں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، نہیں ملے گا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نہیں ملے گا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ بات نہیں ملے گی آپ کو کہ واحد رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ روزہ رکھ کے بندہ اور رات کو نماز تراویح میں قیام کر کے اور کچھ بھی نہ کرے، یعنی کوئی تسبیح نہ کرے، کوئی تحلیل نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی عبادت نہ کرے، 5 گانا نماز پڑھے، روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انفاسکم فیہ عبادت، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے. یعنی سانس لینا بھی عبادت ہے اس میں، کہ بندہ جو سانس لے رہا ہے اس میں وہ کچھ نہیں کر رہا، نہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نہ تسبیح کر رہا ہے، نہ تحلیل کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کا سانس لینا بھی پروردگار عبادت شمار فرمایا. اور شاید فرمایا نومکم فیہ عبادت، تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. یعنی روزہ رکھ کے سو جانا بھی عبادت ہے. حالانکہ سوتے میں انسان جو ہے وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے جو انرجی وہ کنزیوم کر چکا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، سوتا ہے، اور اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اس اہل ہونے کے لیے کہ میں دوبارہ کام کر سکوں، اس لیے وہ سوتا ہے. تو فرمایا تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. ایسا مہینہ تو یہ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتا. اس سے مجھے ایک اور بڑی حقیقت سمجھ آئی. بات تو میں نے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، جس کے لیے تمہیداً یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ دراصل مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ رمضان شریف جو ہے یہ قرآن اور صاحب قرآن کے گزارے ہوئے رمضان کی یاد ہے. قرآن اور صاحب قرآن کے گزارے ہوئے رمضان کی یاد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رمضان عطا فرمایا ہے ہم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. یہ صرف ملت اسلامیہ اور اہل اسلام کو نصیب ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہ کے غار حرا میں تشریف لے گئے اور پورا رمضان وہاں گزارتے.
पूरा रमजान शरीफ। आपको मालूम है कि लैलतुल कद्र इसी महीने में है, और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र। वो इसी महीने में लैलतुल कद्र है, इसी में कुरान उतरा है। इससे पता चला कि जिस वक़्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में भूखे और प्यासे रहकर गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, ये हमारी भूख नहीं, हमारी भूख तो कोई हैसियत नहीं रखती, हमारी प्यास तो कुछ माना नहीं ना रखती। हम कौन है, हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं। हम तो वो क्या पिद्दी का शोरबा, यानी हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं ना जी। हमारी इबादतें कुछ माना नहीं रखती। ये तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख और प्यास का सिला है कि परवरदिगार ने कुरान अता फरमाया है। और वो भूख प्यास ऐसी नहीं थी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की या आप भूख प्यास करते थे, वरना तो आप तो मुसलसल रोजे रखते थे। सहाबा कराम ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के रोजे रखे, सहाबा ने देखा कि आज भी रोजा रखा है, कल भी रोजा रखा है, परसों भी रोजा रखा है, चौथ भी रोजा रखा है, रोजे से ही रहते। तो सहाबा कराम ने सरकार की तरफ पूछे बगैर देखा देखी रोजे शुरू कर दिए, देख कर ही रोजे शुरू कर दिए कि जब सरकार रख रहे हैं तो हम क्यों ना रखें। जब एक महीने के रोजे मुसलसल रखे तो अरब की सहरा की गर्मी और तपती हुई रेत और फिर शिद्दत प्यास और भूख के साथ जब रोजे रखे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा के रंग जर्द पड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो वही रोजे रख रहे थे, उन्हीं हालात में, उसी माहौल में, लेकिन आपके चेहरे मुबारक पर कोई असर वाकया ना हुआ, बल्कि उसी तरह शगुफ्तगी, उसी तरह सुर्खी और बिल्कुल हशाश बशाश चेहरा। तो सहाबा को जब एक महीना रोजे रखे तो देखा कि रंग जर्द पड़ गए, नकाहत आ गई, कमजोरी आ गई। तो पूछा कि मैं तुम्हें क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे जर्द पड़ गए। अर्ज की आका, हमने आपकी देखा देखी विसाल के रोजे कहते हैं मुसलसल रखना, यानी दरमियान में तर्क ना करना, छोड़ना ना, मुसलसल रोजे आपकी तरफ देखा देखी शुरू कर दिए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली, ओ बताओ तुम में मुझ जैसा कौन है। आना अबी तो इन रब्बी फइन्नहु युतइमुनी व यस्कीनी, मैं तो रातें अपने रब के पास गुजारता हूं, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। यानी तुम मेरी रीस कर रहे हो, है जी, यानी मेरी हर बात की तुम रीस नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस में नहीं है। और आज भी ये उसूल कायम है, कायनात का कोई बड़े से बड़ा वली वाउस कुतुब अब्दाल हत्ता के सहाबी क्यों ना हो, वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपनी जिंदगी में किया बेऐन ही वो सब कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े औलिया सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारका को पकड़कर वली बन गए। एक आदत मुबारका पकड़ी, उस पर सारी जिंदगी पहरा दे दिया, अल्लाह ने उनको वली बना दिया। कईयों ने 2 आदतें पकड़ ली, कईयों ने 10 पकड़ ली, कईयों ने 15 पकड़ ली, यानी सीधा सीधा बाकी रहा के कमा हक हूं और बतमामो कमाल। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की जिंदगी बसर की है, ये सहाबा औलिया कुतुब अब्दाल तो बहुत बाद की बात है, मेरे आका की जिंदगी जैसी जिंदगी तो कोई नबी और रसूल भी नहीं गुजार सकता। ये किसी नबी और रसूल के बस में भी नहीं कि उस तरह की जिंदगी बसर करे जिस तरह की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी बसर की है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना सय्यद वल्द आदम वला फखरा, मैं तमाम बनी आदम का सरदार हूं लेकिन इस पर फख्र नहीं करता। आना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा, मैं अव्वलीन व आखिरीन का सरदार हूं लेकिन इस पर फख्र नहीं करता। इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलूंगा लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। तमाम अंबिया और रसूल मेरे झंडे के नीचे होंगे लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। अगर मैं चाहूं
تو یہ احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی خوبیاں بیان فرمائی کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور رسول میں بھی وہ کمال نہیں تھے جو سرکار میں کمالات ہیں۔ تو پھر چہ جائے کہ کوئی امتی جو ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں کوئی نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے کوئی عبادتیں کر کے استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کی عبادت کر سکتا ہوں جس طرح کی سرکار کر گئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی کوئی شخص بسر نہیں کر سکتا۔ ہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو جن جن چیزوں کی میں نے تم کو کرنے کی اجازت دی ہے، کرنے کی اجازت دی، ورنہ تم میری طرح کے بن کے اگر آؤ گے تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا، یہ تم کر نہیں سکو گے، یہ تمہاری مجال نہیں ہے، تمہاری استطاعت نہیں ہے، تمہاری قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تم وہ کام کر سکو جو میں کرتا ہوں۔ میں تو ایسا ہوں کہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں جنت میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں، تم میں کون ہے؟ ایسا نہیں ہوا؟ بولو نا جی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو بعد میں نیچے کر لیے۔ نماز کسوف تھی، سورج گرہن کے موقع پر یہ نماز تھی، یہ نماز جو ہے سورج گرہن لگا ہوا تھا اس وقت نماز کسوف سرکار نے پڑھائی۔ بعد میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کا عجیب انداز دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نماز کے اندر جنت میں چلا گیا تھا، مجھے جنت میں ایک انگوروں کا خوشہ پسند آیا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو توڑ لاؤں اور تمہیں کھلاؤں، لیکن پھر میں نے اللہ کے راز کو راز رہنے دیا اور ساتھ قسم کھائی۔ ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں وہ انگوروں کا خوشہ توڑ لاتا صحابہ تم قیامت تک کھاتے رہتے انگور کبھی ختم نہ ہوتے۔